السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں سونیا اور جنت شہزادی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی۔ جنت میں سٹارٹ کروں؟ جنت موٹر سائیکل چلا رہی ہے، بلکہ سونیا چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بولا نہیں کر، ایسے نہیں، چھوڑو مجھے چلانے دو، السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو سوچ رہی ہوں گاڑی چلانا تو نہیں سیکھ سکی، بائک چلانا سیکھ لوں۔ بائک سے گرتے ہوئے کم چوٹ لگے گی، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے گی تو زیادہ چوٹ لگے گی۔ سو کون سی چیزوں میں نے کہا بائک پہ نہیں بیٹھ، ایسے ہی بائک کی چیخیں نکل جائیں گی۔ تو جنت شہزادی کو جو ہے نا بڑا شوق ہے۔ کیا چلا جنت رہی ہو؟ دکھاؤ، سلام کرنا شہزادی۔ کیا کر رہی ہو آپ بتاؤ نا ذرا۔ اچھا، جو کٹنگ تو ہم نے کرا دی، لیکن یقین مانے مجھے خود ذاتی طور پر کٹنگ ذرا پسند نہیں آئی، تو بھیجا تھا وہی بوبس کٹنگ کے لیے، اور پتہ نہیں کون سی بیبی کٹنگ، وہ جو بال اس کے اور لمبے تھے وہ بھی آگے سے چھوٹے کر دیے۔ مجھے دیکھو تو آپ ذرا بائک کو باہر نکالیں، مجھے پتہ چلے آپ بائک چلا سکتے ہیں، گاؤں جا کے ان کو بائک لے کے نہیں بس صحیح ہے، میں بائک چلا ہی نہیں سکتا، نہ میں چلانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، میرے شہزادے بیٹھ گئے موٹر سائیکل پہ اور انہوں نے یہاں اپنا شوق پورا کیا، یقین مانے دونوں نے یہ موٹر سائیکل چلائی ہے۔ یہ وہ سونیا کے بھائی کی موٹر سائیکل ہے، یہاں پہ سارے اسی پہ ہی موٹر سائیکل سیکھتے رہے اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، اور سیکھ کے پھر اپنی بائکیں لیتے رہے ہیں، اور وہ دے دیتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا بس نہیں، حسین کو چلانے آ گئی ہے، حسین اور حسن دونوں نے چلائی ہے جی۔ خیر یہ پھر بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے موٹر سائیکل لے کے دوں گا، وہ ایج کے حساب سے ہی ملے گی۔ جنت اٹ پیچھے سے اٹ نہیں باہر نہیں نکال، بس چھوڑ دے، اسٹارٹ کر کے دکھا۔ کک اس نے کک پاؤں لگے گا یار، تو نے تو جوتی بھی نہیں پہنی ہوئی، کک بڑی خطرناک ہوتی ہے، چھوڑ۔ اسٹارٹ کرنے سے پتہ چل جائے گا آتی ہے یا نہیں آتی۔ ہاں چابی نہیں ہے، بس چھوڑ دے۔ اب یہ دیکھیں چھوٹی ڈرائیور بیٹھ گئی، چابی بھی لے آئی ہے۔ اٹھ چھوڑے، اٹھ حسین اس کو اٹھا چلا۔ بس کر، ایسے ہی پاؤں کہیں ٹھوکی گی۔ مریم تیرے بابا کی موٹر سائیکل ہے، تو نے نہیں سیکھی تھی، جنت ایک دن میں سیکھی ہے، چابی کہاں لگائی ہے جنت؟ بس کر دے جنت۔ پراٹھا کھائیں گے؟ شکر الحمدللہ جی، دیکھیں دسترخوان لگ چکا ہے اور ابھی چائے وغیرہ بھی آ رہی ہے۔ حسن تو مجھے بول رہا ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے مامی سے چلو آؤ سیکھنا، آپ پراٹھے آپ کو بنانے نہیں آتے حسن، روز یہی حسن کی فرمائش ہوتی ہے۔ چلو نا مریم آؤ نا، آجو مریم، حسن پیچھے ہو کے رو، پیچھے ہو کے بیٹھو، اور بھی آئیں گے ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ یہ جی وہ مکان، اس مکان کا ایک حصہ، بلکہ جو میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میرا کراچی میں ایک چھوٹا سا اس آبادی میں ایک پلاٹ تھا، مکان تھا۔ یہ سونیا کو میں نے بنا کے دیا تھا جی، 7 سال پہلے میں نے یہ لیا تھا، پھر اس کے بعد تقریباً 3 سال پہلے اس کو بنایا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس میں ہم لوگ رہ رہے تھے۔ یہ باہر کا نا، یہ اگلا حصہ نہیں ہے اس مکان کا، پچھلا حصہ، یہ اسی طرح لمبا لمبا مکان ہے، لمبا لمبی اس کی جو ہے نا زیادہ ہے کافی۔ تو یہ حصہ ہمارے پاس تھا، یہ میں نے کچن بنایا تھا۔ یہ جو رنگ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خود کیا تھا، تو ابھی تو کافی زیادہ حالت خراب ہو گئی، کیونکہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہم نے بیچ دیا ہے، اور سونیا کی بہن کو ہی بیچا ہے۔ میں نے دیکھیں دروازے کیسے لگائے تھے، یہ زبردست قسم کے لکڑی کے دروازے لگائے تھے اس ٹائم پہ، یہ دیکھیں۔ بڑی یادیں جی میری، یہاں پہ 7-8 مہینے میں نے یہ گھر بنوایا تھا، تو پھر میں امی لوگوں کے پاس آ کے رہ گئی تھی، شفٹ ہو گئی تھی، بچے بھی اور ہم لوگ بھی، تو پھر یہ نہیں مجھے انہوں نے رہنے دیا، پھر میرا جو ہے نا کہتے ہیں نا چلی گئی پتہ نہیں کہاں۔
پھر مجھے احساس ہوا کہ دور رہنا ہی بہتر ہے، تو پھر جو ہے نا ہم لوگوں نے یہاں سے نکلنے کی جستجو کی. لائٹ نہیں ہے ابھی، لائٹ گئی لائٹ گئی ہوئی بھی ہے، لائٹ ہے، بلب بھی تو نہیں ہے. اچھا یہ کمرہ تھا جی سارا، یہ یہاں میں نے جالی وغیرہ لگوائی تھی اچھے طریقے سے، سارا نظام صاف ستھرا تھا، ایسا نہیں تھا. تو اب تو دیکھیں اوپر سارا حساب کتاب کافی زیادہ خراب ہو گیا ہے. اب کیونکہ کرایہ داروں کے پاس ہے، سالی میری نے لے لیا تھا، اس نے جو ہے نا کرائے پہ دیا ہوا ہے. یہ اسٹور میں نے بنوایا تھا یہاں اوپر جو ہے نا، اب تو انہوں نے اوپر بھی بنا اوپر بھی ایک دیا. کمرہ بنایا، لیکن ہم لوگوں نے اوپر نہیں بنایا. وہ تھا ہمارا جو گھر تھا یہ نیچے ہی تھا، یہ واش روم وغیرہ تھی، یہ بیرونی وغیرہ تھی، اور یہ کمرہ تھا وہ باہر جو بنانا وغیرہ بنا ہوا تھا یہی تھا. ہم لوگوں نے اس سے آگے ایک کمرہ تھا جس میں ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کرائے پہ دیا ہوا تھا ایک کمرہ. اور اس مکان کو بنانے کے بعد نا دیکھیں اس طرح کی زبردست کنسٹرکشن کے بعد بھی یہ مکان میں نے بیچا تھا 8 لاکھ روپے کا. تو صرف کس وجہ سے کہ ان علاقوں میں جو ہے نا نہیں ہے نا کوئی لیگل معاملہ نہیں ہے. لینے والے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا بھی پیسہ اوپر لگاتے ہو سب ضائع. جنت کا ایک ویڈیو یہاں کا پڑا ہوا ہے، وہ میں بلکہ میرے بھی کچھ ویڈیو جو ہم لوگ حسن حسین میں جنت ٹک ٹاک پہ بناتے تھے وہ یہاں کے پڑے، وہ بھی انشاءاللہ وہی میں نے یہ کلر کیا ہوا. یہ سیمنٹ میں جو ہے نا ہم لوگوں نے کلر ملا کے وہ کیا ہوا. ہاں یہ سیم پتہ نہیں کس وجہ سے ہوا ہے، کرایہ داروں نے کوئی جو کیا ہے یا کیا. یہ میرا کچن تھا، یہاں پہ میرے برتن وغیرہ تھے، اور یہاں پہ جو ہے نا پانی، تو ظاہر سی بات ہے کوئی پانی نہیں آ رہا صحیح. تو یہ کچن میں نیچے والا ڈبے وغیرہ، وہی بات ہے کہ یہ سوچتے رہے کہ اب یہ کام ہو گیا، اب دوبارہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جس وجہ سے کھول اس کو. تو لائٹ وغیرہ ہماری تھی، یہاں فریز رکھا ہوا تھا میرا، یہ بورڈ بھی ویسے ہی لگے جیسے ہم نے لگائے تھے. یہ جی 2 ایسے تھے، یہ ایسا سیدھ میں جو تھا نا یہ میرے پاس تھا، یہ پچھلے کمرے میں کھڑا ہوں. یہ میرے سالے کے پاس ہے جو ہمارے ویڈیو میں آ رہے ہوتے ہیں. سامنے ماں کے پاس رہتا ہے، سامنے ماں کا سونیا کی امی کا گھر ہے. یہ سونیا کے بھائی کا، یہ میرے پاس تھا. تو یہ بیچ میں ہم نے مشترکہ رستہ چھوڑا تھا، آدھا رستے کا معاملہ اس کا حصے میں تھا، آدھا رستے کا معاملہ میرے حصے میں تھا. یہ بہن نے پھر بنایا یہ پھر اس کی سونیا کی بہن نے لے کے یہ کرائے کے اوپر ایک اور کمرہ بنا دیا. تو یہ ہمارا رستہ تھا جی، وہ سامنے سونیا کی والدہ کا مکان ہے. کرائے پہ یہ بہن سے لے لیتی ہوں، خالی ہے آج کل 2 مہینے. آج شکر الحمدللہ میں یہاں سے نکلا ہوں. یہاں گزار دیتی ہوں. میں اس ٹائم کو شکر ادا کرتا ہوں، میں جب یہاں سے نکلا تھا. میں اللہ پاک، اور میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی آپ اگر جس کو کہتے ہیں نا وہ یہ تھی کہ آپ سسرال کے پاس آ کے رہنا نا، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی ہے نا، جب سے ہم لوگ جو ہے نا اپنے امی سے دور ہی رہے. جب ہم لوگ آتے تھے یقین مانے اتنی عزت سے اتنا، تو پاس وہ عزت نہیں ملتی. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے جب انسان پاس آ کے رہتا ہے نا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے، رات کو ملے گی، یہ صبح ملے گی. تو دور سے آتی ہے نا 4 5 6 مہینے رہے، 8 مہینے میں نا زندگی نے وہ سبق سکھائے جو آپ کو بادام کھانے سے بھی. تو میں پھر یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ جتنا دور ہوں گے نا آپ اتنا بہتر ہوگا. سب سے بڑی بات بتاؤں نا، میں یہ نہیں میں برائی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں شاید لڑکیاں اپنی والدہ کے پاس جا کے کوئی زیادہ ہی وہ ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پھر برداشت نہیں کرتی. ویسے برداشت بھی کر لیتی ہیں لیکن وہاں ان کا رویہ بڑا ہی جارحانہ ہو جاتا ہے. نہیں میں کہہ رہی ہوں کمنٹ میں بول رہے تھے نا کہ آپ اپنے سب آپ کی صحیح بات ہے کہ بھائی میرے بھائی بہن اور ہمارے رشتے دار سب کراچی میں ہم لوگ گاؤں میں شفٹ ہوئے تھے. تو گاؤں میں اس لیے شفٹ ہوئے تھے کہ ان کی بیماری کا مسئلہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جب ہم لوگ پاس آ کے رہنے لگے تھے پھر ہم لوگ تھوڑا سا ہم بولے دور جا کے دیکھتے ہیں تو دور میں بہت محبت ملی ہے. جب انسان ایک کافی
दूर चला जाता है ना, फिर बहुत मोहब्बत होती है, फिर रोज रोज कानों पे भी बात होती है, फिर उनको देखा भी जाता है। तो इसलिए कि अभी हम लोग जो है ना, शायद हमारे आज अभी फिर ये जा रहे थे तो बहन का ये कमरा है, ये खाली हो रहा था। मैं अभी डीसी ऑफिस जा रहा हूँ जी। इस रात को हम लोग चले गए थे तकरीबन 10 बजे। इसका जो नाम की गलती थी वो क्लियर हो चुकी है। हम लोग वापस आए हैं। वो मैंने कागज़ रात को जमा कर दिए, वो काम क्लियर हो गया। अब जो है ना, अब बे फार्म पे और जो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हैं उस पर इसका शनाख्ती कार्ड का नंबर डलवाने। 2 पे जो है ना, हसन और हुसैन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे इसके नंबर नहीं है शनाख्ती कार्ड के। वो भी मैं जाऊंगा डीसी ऑफिस चुनौट अस्पताल के साथ कुरंगी, तो वहाँ पे मैं डीसी ऑफिस से नंबर वगैरह डलवाऊंगा। तो अभी साला मेरा काम पे जाएगा, उसके साथ ही रास्ते में उतर जाऊंगा, वहाँ से वेगन में जाऊंगा। हाँ जी, और शायद वो जो मेरे कागज थे बोल रहे थे आज शाम तक वो आपके क्लियर हो जाएगा। अगर वो आ जाता है, क्या नाम है उसका, उन्होंने कहा था ये जो मैंने रात को कागज़ सोनिया के नाम की मिस्टेक वाले जमा कराए थे, उन्होंने कहा था 24 घंटे में अपडेट हो जाएंगे। अपडेट होने के बाद आप जो है ना बे फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बोला चलो इसी दौरान जो है मैं वो वाला काम कर दूं, डीसी ऑफिस वाला। अब ये मुझे नहीं पता डीसी ऑफिस में इसका जो है ना बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट से जो शनाख्ती कार्ड नंबर डलवाने में कितने दिन लगेंगे, टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता। मैं जाऊंगा तो पता चलेगा, वापस आके शेयर करूंगा आपसे। ये भी जी सोनिया की वालदा लोग का जो मकान का ना पिछला हिस्सा है, ये किराए पे दिया हुआ था 2 कमरे, ये खाली हुआ है। इसके ऊपर भी बना हुआ है, ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं। तो वो आगे फ्रंट वाला हिस्सा है, मैं दिखाऊँ आपको। ये देखें, ये गली आ रही है, इस तरह पतली पतली गलियां बना के ना किरायों पे लगाया हुआ है। बस इसी तरह के यहाँ मकान है जी। एक ये कमरा है, एक ये कमरा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो है ना एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैंने अपने जीमेल का लिंक जो है ना अपने अबाउट सेक्शन में दिया हुआ था। तो अक्सर औक़ात मुझे मैसेज आते थे, कोई भी हमारी बहन या भाई मुझसे मांगते थे नंबर, तो मैं उन्हें कह देता था आप जीमेल पे रब्ता करें, वहाँ आप बता दें, अगर कोई ज़रूरी हुआ तो मैं आपको नंबर दे दिया करूँगा। तो कितने लोग जो है ना अभी फिर उसके बाद फिर ज़्यादा कमेंट आने लगे। फिर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी डाला। तो इससे 2 महीने में ना हमारी एक बहन वो भी नाराज़ हुई हैं इसी वजह से कि वो कमेंट में नंबर मांगते हैं, मैं कमेंट में नंबर कैसे दूँ। तो एक हमारे भाई हैं, उन्होंने तो फिर ख़ासी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि आप न ये नखरे ये वो इस तरह के। तो हालांकि आप खूब जानते हैं मैं इस तरह अगर कमेंट पब्लिक वो करूं तो फिर मेरे लिए जो है ना वो नंबर बेकार हो जाता है। तो अब मैंने जो है ना यहाँ पे एक अलहदा से जो है ना एक सिम हायर की है। तो वो मैंने सोचा है वो व्हाट्सएप का जो नंबर है ना वो मैं शेयर करूं, तो सिर्फ़ और सिर्फ उस पे जो है ना आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल वगैरह उस पर नहीं होगी या रिसीव भी नहीं करेंगे कॉल। तो मैसेज करके बता सकते हैं, अगर कोई ज़रूरी हुआ तो फिर चलें मैं कॉल पे बात कर लिया करूँगा। तो सिर्फ़ आप लोग की नाराज़गी की वजह से मैंने ये काम कर रहा हूँ। अब अबाउट सेक्शन में भी आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन या वीडियो के ऊपर भी वो व्हाट्सएप नंबर लगा दूंगा। तो मेहरबानी करके अगर कोई ज़रूरी काम या बात हो तो फिर ही मैसेज कीजिए। ये जो ऊपर दरख्त है, इस दरख्त के ऊपर कौवे ने अपना घोंसला बनाया हुआ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से उनका बच्चा गिर गया है नीचे। अब कौवे जो है ना बाहर बच्चों को जो है ना चोंचे मार रहे हैं। वो कह रहे हैं ऊपर नहीं आओ। कहाँ पे, कहाँ पे नीचे गिरा हुआ है? यहाँ पे वो कहाँ है? वो रहा, ये रहा कौवे का बच्चा। ये देखिए, अभी हमें भी काटेंगे। वो उठ ही नहीं सकता, उड़ सकता ही नहीं है, वो तो ऐसे ही चल रहे है ना। उड़ नहीं सकता, वो छलंगे मार रहा, उड़ नहीं सकता। वो कौवे मारेंगे, जरा पानी जाए चोंच मारेंगे कौवे। वो उसको कैसे मार रहे हैं? कुत्ता बाहर है ना, कुत्ता को मार रहे हैं। मकान दिखाने के बाद जी मैं चला गया था ज़रा बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लेके डीसी ऑफिस। तो वहाँ पे मैंने कागज़ वगैरह दिए हैं, कल मिलेंगे वो इंशाल्लाह। तो
انہوں نے کہا تھا ہو جائے گا انشاءاللہ کل تک آپ کو مل جائیں گے۔ تو وہاں سے جو ہے نا پھر بچوں کے بے فام بنانے نکل جاؤں گا کل ہی۔ تو واپس آ کے سو گیا تھا، ابھی اٹھاؤں، لائٹ نہیں تھی، واپس اٹھاؤں تو لائٹ آ گئی، ابھی 2 گھنٹے رہے گی پھر چلی جائے گی۔ تو بس سوچ رہا ہوں فٹافٹ جو ہے نا یہ کام ختم ہو اور نکلوں، جلد سے جلد نکلوں واپس۔ اب تھوڑا سا تنگ ہو رہے ہیں ہم لوگ جو ہے نا، اپنے کام بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو بس انشاءاللہ جو ہے، اور آج کی ویڈیو بھی یہیں ختم کروں گا جی، اسی دعا کے ساتھ اللہ پاک، بلکہ میں دوسرا دن ہے شاید دعا بھی نہیں دے رہا ہوں، کل بھی میرے کو وہ نہیں رہا یاد، تو آج بھی یہاں جی آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا دل سے شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ سب کی تمام فیملی کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک جی فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ پاک جو بھی جہاں بھی کسی بھی پریشانی تکلیف یا مصیبت میں ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں دور فرمائے، آسانیوں والا معاملہ پیدا فرمائے، اللہ پاک جائز مقاصد میں سب کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک جی ہم سب پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم بنا کر رکھے۔ تو میں تھوڑا سا سو کے اٹھا ہوں، طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، تو پھر لہجہ بھی جو ہے نا وہ عجیب سے ہی ہو رہا ہے۔ تو چلیں جی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، اللہ حافظ جی۔